امیری کے نشے میں دھت ابراہیم فیملی کے بارے میں بات کریں گے آج ہم اس ولاگ میں. سواگت ہے آپ کا ٹیبل ٹاک 2 میں. بات کرتے ہیں ہم سبا کے ریسنٹ لاسٹ 2 ولاگس کی، جس میں یہ لوگ مودہا گئے ہیں، اور مودہا جانے کے وجوہات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی دادی کے 40ویں میں شرکت کرنی تھی اور قزا اور کیانکیا کا عقیقہ کرنا تھا. ابھی یہ اس دادی کے 40ویں میں جا رہے ہیں جو کہ 40 دن پہلے فوت ہو گئی، اس دنیا سے رخصت ہو گئی. جس دن وہ فوت ہوئی اس دن یہ لوگ بیٹھ کے چاکلیٹس بنا رہے تھے فار دا ریسٹورینٹ. فار دا سیک آف دا ریسٹورینٹ انہوں نے اپنی دادی کی فوتگی پہ جانا ضروری نہیں سمجھا، حالانکہ کسی مرے ہوئے کا چہرہ دیکھنا لازمی ہوتا ہے، خاص طور پہ جب آپ کا اتنا قریبی رشتہ ہو، کیونکہ دادی ہے تو آپ کے فادر ہیں اور آپ کے فادر ہیں تو آپ ہیں. لیکن ان لوگوں کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ یہ ولاگ میں اتنا بھی مینشن کر دیتے کہ آج ان کی دادی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور جن دنوں کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے ان دنوں ان کی پڑھائی بہت ضروری ہو جاتی ہے. اور ان دنوں تو یہ لوگ پڑھائی کر بھی نہیں رہے تھے، چاکلیٹس بنا رہے تھے، کیونکہ اوپننگ تھی نا خوش آمدید کی، اور خوش آمدید کی اوپننگ سے زیادہ ضروری کچھ نہیں ہو سکتا. دے ہیو نو رسپیکٹ فار دا nor ڈیڈ they پیپل. respect the living. کیونکہ مہر کے جو حالات اس ولاگ میں تھے وہ آپ لوگوں نے شاید بہت ہی آرام سے دیکھ لیے ہوں گے کہ اس بیچاری کی حالت کیا تھی اور اس کو کس بری طریقے سے اگنور کیا گیا اس ولاگ میں. ہیو یو سین دا ویٹ لاس ان مہرز باڈی؟ وہ کیا تھی اور کیا سے کیا ہو گئی. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ خوش ہے کہیں سے بھی. اینی ویز ہم بات کر رہے تھے ٹرین کی. ٹرین میں 2 چیزیں ایسی ہوئیں جس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ یہ اپنی ماں اور اپنے 2 ان میرڈ کزنس کے سامنے مسلسل اپنے ہسبینڈ کے سر میں ہاتھ پھیرتی رہی ہے، اس کے بالوں کو سہلاتی رہی ہے، اور اس طرح کی چیپ حرکتیں آپ اپنی فیملی کے سامنے نہیں کرتے. تھوڑی سی رسپیکٹ ہوتی ہے نا. میں نے وہی کہا لیونگ پیپل کے لیے بھی ان کے دل میں کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. دوسری بات کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے اس کو اسپیشل فیل کرانے کے لیے ڈبل اسکرین فون لیا تھا جو اس نے کہیں دیکھا تھا، جس کے جواب میں اس کا ہسبینڈ کہتا ہے کہ اسی لیے تو تم بہت اچھی ہو، یعنی کہ تم مجھے چیزیں لے کے دیتی ہو قیمتی، اس لیے تم بہت اچھی ہو. اور وہ اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے ولاگ میں اس وجہ سے نہیں بتایا کہ لوگ کہیں گے ولاگ کے لیے کر رہی ہے. یہ آپ نے تب لیا تھا جب وہ بکرا والا انسیڈنٹ ہوا تھا. بقرہ عید کے اوپر آپ نے یہ گفٹ اپنے ہسبینڈ کو دینا تھا، جو کہ کیک میں رکھ کے اور کاٹ کے اور کر کے، اور آپ نے کہا میں نے دکھایا نہیں. آپ کو اس وقت ہوش ہی نہیں تھی کیونکہ آپ لوگوں کے اوپر FIR کٹی ہوئی تھی. اس سلسلے میں آپ لوگوں کو ہوش ہی نہیں رہا کہ آپ لوگوں نے ولاگ بنانا ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے کچھ بھی لیں. ابھی بھی تو آپ نے دکھا دیا نا، کون سا راز رہ گیا کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کے لیے ڈبل اسکرین فون لیا تھا. اور اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ کہتی میں نے ولاگ کے لیے نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے آپ کو اسپیشل فیل کرانے کے لیے کیا تھا. تو ہماری اینیورسری آ رہی ہے کہ ہم پتہ نہیں کون سے اکتوبر کو ملے تھے، اکتوبر میں تو ہم جس اسپیشل فیل کراؤ. تو کہتا ہے بس بہت ہو گئی، اب ہماری شادی ہو گئی، اب آگے دیکھیں گے، اب کوئی کیک نہیں کٹے گا، کوئی بلونز نہیں ہوں گے. اس سے تب کہ اس نے بتایا کہ میں نے تو اس کو فون لے کے دیا تھا بقرہ عید پہ، اور اس نے مجھے کبھی کچھ نہیں لے کے دیا. صحیح بات ہے، یہ کیا لے کے دیتا ہے؟ ایک روز تک تو لانے کی اوقات نہیں ہے جناب کی. یہ 2 باتیں ایسی تھی جو کہ بہت زیادہ کرٹیکل تھی. اس کے بعد جس طریقے سے قزا اور کیان اپنے فادر سے اور مدر سے ملے ہیں، فادر سے ملتے ہوئے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ خدا نخواستہ کوئی پیڈو والی ایک وائب آتی ہے کہ زبردستی وہ کھینچ رہے ہیں. ان کی اپنی اولاد ہے، وائی اتنا زیادہ کیا؟ یہ کس کا قصور ہے؟ یہ اس ماں کا قصور ہے جس نے غریبی کے چلتے اپنے بچوں کو اپنی بہن کے گھر بھیج دیا، یا یہ اس صبا کا قصور ہے جو اس کے انڈر یہ لوگ تربیت پا رہے ہیں؟ کیونکہ شعیب اینڈ میڈم اور جناب تو اپنی فیملی میں اتنے بیزی ہیں کہ اب ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نا کسی چیز کے لیے. یہاں تک کہ ان کے پاس اپنے فادر کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. ہی از جسٹ لائک اے پرزنر ان دیئر 5 BHK، اور وہ بھی صرف ایک روم. تو وہی بات ہے کہ آپ دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں اور آپ اگنور کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں اب آپ آ کے نیچے کہیں کہ میں جیلس ہوں، میرے فالوورز نہیں ہے میرے فالوورز، لیکن کم از کم اس طرح سے میں اپنی بات تو کہہ رکھ سکتی ہوں، اور مجھے اس بات کی پوری آزادی ہے کہ میں اپنی بات رکھوں. اس کے بعد میں نے جو ایک اور چیز نوٹ کی کہ یہ لوگ 40ویں پہ جا رہے ہیں، اینڈ دا وے دے ڈریسڈ اپ، جیسے آپ کسی شادی میں کسی تہوار میں جا رہی ہو. جب آپ 40ویں میں جاتے ہو اب نئے سوٹ پہن کے نہیں جاتے ہو. یو شوڈ بی ان اے ویری سمپل ڈل کلرز. ضروری نہیں ہے آپ نے وائٹ یا بلیک ہی پہننا ہے، بٹ ڈل کلرز، نو میک اپ. کیونکہ ایک رسپیکٹ ہوتی ہے فار دا ڈیڈ. آپ کو بالکل بھی کسی کے جانے کا کوئی افسوس نہیں، آپ نے یہ باور کرایا. اینڈ آپ کو رقیہ کیا کہہ رہی ہے؟ جلدی چلو نہیں تو بریانی ختم ہو جائے گی.
ہاؤ سیڈ از دس کہ ایک بریانی کی خاطر آپ لوگ وہاں جا رہے ہو، اینڈ دیٹس سم تھنگ ویری ویری انسلٹنگ. تو یہ بہت ہی عجیب فیملی ہے جس میں مطلب بیسک ایٹیکیٹس کچھ بھی نہیں، کھانا 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 کھانا، بس ان کو کھانے کی پڑی ہوئی ہے. کیونکہ فضبہ نے خود کہا کہ آپ سوچو میرے دل پہ کیا گزری ہوگی جب میرے سامنے پانی پوری اور میں چلی گئی اور آپ لوگوں نے میرے لیے بچا ہی نہیں. دیز پیپل آر ویری سیڈ. یہ وہ صحیح بات ہے کہ نو دولتیے جو ہوتے ہیں نا ان کی پہچان فوراً ہو جاتی ہے. تو یہ ابراہیم فیملی اسی طرح کی ہے. چلو جی، یہ تو چلو ایک بات کر دی ہم لوگوں نے کہ ان لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا. انہوں نے ایک 40ویں کو ایک مطلب سوگ کی سیریمنی ہوتی ہے 40واں. بیسکلی مسلمز میں یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ ڈے اینڈ تھرڈ ڈے جو ہوتا ہے ان دنوں فاتحہ کرائی جاتی ہے، 10th ڈے میں فاتحہ کرائی جاتی ہے، اور اس کے بعد 40th سے. اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب سوگ جو ہے وہ ختم ہو گیا. 40 days کے لیے نو میوزک، نو ڈانسنگ، کوئی سیلیبریشن نہیں. اگر کسی کی کوئی انگیجمنٹ یا ویڈنگ سیریمنی ہے تو اس کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے. لیکن اس فیملی میں کسی بزرگ اور کسی کے لیے کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. دیکھ لیں آپ، اتنی سی رسپیکٹ بھی نہیں ہے. اور کیسے یہ لوگ چوڑیاں پہن کے اور گوٹے کناری والے ڈریسز پہن کے وہاں گئے ہیں، ریڈ کلر کے کپڑے وہاں پہن کے گئے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگوں کا دین ایسا ہے، ہم لوگوں کا 40واں یہ سب چیزیں یہ کرنی چاہیے؟ ہم کیا کسی بھی ریلیجن میں یہ چیزیں کی جاتی ہیں، لیکن یہ لوگ کر سکتے ہیں. بھائی ابراہیمس کے کو تو 7 خون معاف ہے، یہ لوگ جو مرضی کریں، کسی نے کچھ نہیں کہنا. کیونکہ بھائی پیسہ بولتا ہے نا. کسی کی شان و شوکت کو دیکھ کے آپ لوگ اتنے امپریس ہو جاتے ہو کہ آپ کہتے ہو کہ نہیں یہی اچھا ہے کیونکہ امیر ہو گیا، اس کے پاس 4 پیسے آ گئے کہ جو جی چاہے خرید سکتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ کارما آلویز ہٹس بیک. اگر آپ اچھا کرو گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، کیونکہ اوپر والا بھی نا آزماتا ہے، دے کے بھی اور لے کے بھی. اب یہ جو بے زبان جانور کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، یہ بلی، دس فری اینیمل واز سو کیوٹ، اور جس بے دردی سے اسے نوچا کھسوٹا گیا ہے. مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صحیح ہوا تھا؟ میرا دل بند ہو گیا جب انہوں نے اس کے ساتھ کیا. آئی لو کیٹس، آئی لو ڈاگس، لیکن یہاں پہ اپارٹمنٹس کی وجہ سے ہم لوگ ان کو رکھ نہیں سکتے، ورنہ آئی شوڈ ہیو. مگر ہاؤ کوڈ دے ٹریٹ این اینیمل ان فرنٹ آف ایوری ون؟ کسی کے دل میں نہیں آیا کہ یہ بے زبان جانور اس کو درد ہوئی ہوگی؟ کسی نے منع نہیں کیا. ہاؤ کروئل. ٹھیک ہے آپ لوگ کھاتے ہو، گوشت کھاتے ہو، چکن کھاتے ہو، لیکن دیٹ ڈزنٹ گیو یو دا رائٹ ٹو بی کروئل ٹو اینی ادر اینیملس. آپ کو کسی بھی جانور کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنا منع ہے. دیٹس رانگ. اور یہی تو آپ سکھا رہے لوگوں کو، ہر رانگ چیز ہم کریں گے پھر بھی لوگ ہمیں فالو کریں گے، کیونکہ وی آر دا ونس جو اب ہمارے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہم غریب سے ہم امیر ہو گئے، اور یہ ایک فینٹیسی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو ہم کر سکتے ہیں تو کوئی بھی کر سکتا ہے. آپ لوگ اس وجہ سے کر پائے کہ یو ہیو اے ویری فیمس فیس آف این ایکٹریس، اے فیمس ایکٹریس آف انڈیا، جس کو سارے لوگ جانتے تھے. اس کی وجہ سے آپ کے ولاگز گئے. اگر آپ ایک عام اس کو دکھائے بغیر اپنے ولاگز چلاتی نا، آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا. اینی ویز، اتنی شان و شوکت کے ساتھ آلو آپی کی سواری پہنچی ہے عقیقے والے گھر میں، بیٹی خالہ کے گھر میں، میسور کا سلک کا سوٹ پہن کے، راکھیاں بندھوا کے. راستے میں سے انہوں نے مونگ پھلیاں لی یا بھٹے لیے، وٹ ایور. لیکن جس فنکشن میں انہوں نے جانا تھا جو عقیقہ تھا، 1 kg مٹھائی، 1 kg. آلو آپی تو VIP ہیں، گھر کی آل ان آل ڈیسیژن میکر. ماں پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، مدر امی جان، جو کہ ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں رنگیلے سوٹ پہن کے. ان سے نہیں پوچھا ایک بار بھی کہ کیا مما کتنی، امی کتنی لے لیں، کیونکہ اکثر اس طرح کے فیصلوں میں بڑوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیے کہ اچھا چلے مجھے آپ بتائیے کہ آپ نے اگر کسی کے عقیقے میں جانا ہو، کسی کی مہندی سیریمنی میں، برتھ ڈے میں، کہیں بھی، تو آپ پوچھیں گے نہیں ہاں امی بتائیے کتنی لے لوں. ایک تہذیب ہوتی ہے نا، کوئی بڑا ساتھ ہو تو اس سے پوچھنا یا اس سے مشورہ کرنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ آپ بڑوں کو ان کی امپورٹنس دیتے ہو. لیکن نہیں، اس نے ایک انگلی ہلکی سی اٹھا کے 1 kg 1 kg. کیا آپ لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہو؟ کسی فنکشن میں جاتے ہو تو 1 kg لے کے جاتے ہو. ایٹ لیسٹ 5 kg کا باسکٹ بنوایا جاتا ہے جس کے اندر ساری مکس مٹھائیاں ہوتی ہیں، تاکہ وہاں پہ جتنے لوگ آئیں، کیونکہ ان کے ریلیشنز بیٹی خالہ سے اتنے زیادہ کلوز ہیں، اس لیے میں کہہ رہی ہوں وہاں پہ اتنے لوگ آئیں گے، سب لوگوں کو کم از کم وہ لوگ مٹھائی تو دے سکیں. لیکن نہیں، ان کے پاس پیسے ضائع کرنے کے لیے اور چیزیں ہیں. یعنی کہ یہ ان پیسوں کو اپنے ہسبینڈ کے لیے
$2.25 کا فون لے سکتی ہے، لیکن جب بیٹی خالہ کے گھر عقیقے پہ جانا ہے تو 1 kg مٹھائی. اس کا تو میں نام ہی رکھ دوں گی 1 kg مٹھائی. گائز، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ کسی بھی ہوم ٹور کا، روم ٹور کا جو ولاگ ہے وہ ویورشپ میں بہت اوپر جاتا ہے. تو اس نے مہر اتنی زیادہ بیمار تھی، وہ فیس پہ ٹاول رکھ رہی ہے، شی از سٹنگ دیئر، شی از لکنگ سو ویک، اتنی کمزور ہوئی ہوئی ہے. اس نے اس کو ٹوٹلی اگنور کیا. یہ وہی مہر ہے جس کے لیے اسپیشل پری برتھ ڈے برنگ ان کیا گیا تھا. یہ وہی مہر ہے جس کے اوپر اس نے ایک پورا پوڈ کاسٹ بنایا تھا کہ مہر کی ماں نے اسے کیوں چھوڑ دیا. یہ وہی مہر ہے اور اس نے کتنی بری طرح اس کو اگنور کیا. اب آپ بتاؤ مجھے کہ کیا ہم غلط بولتے ہیں کہ یہ دکھاوے کے لیے کرتی ہے؟ یہ جو پیار کرتی ہے کسی کے ساتھ وہ دکھاوے کے لیے کرتی ہے. ایچ اینڈ ایوری پرسن ان ہر ولاگ از فار دا کانٹینٹ اونلی. یعنی کہ اس کو کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کو اپنی ماں کی بھی ویلیو نہیں ہے. اس کو پتہ ہے کہ میرے پرانے ولاگز میں بھی لوگ امی کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے، لیکن یہ تب کی بات ہے جب ہمیں امی کی اصلیت نہیں پتہ تھی. اب تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ ان کو کس طرح کی وہ پرسنالٹی ہے. راستے میں یہ لوگ یاد کرتے جا رہے تھے اپنے فادر کو کہ ہمارے فادر جب بھی آتے تھے یہاں سے ضرور منگوڑے کھا کے جاتے تھے. کھانے والی چیزیں نہیں یاد ہیں لیکن اپنا باپ ان لوگوں کو نہیں یاد ہے. انہوں نے اپنے ولاگز میں نہیں دکھانا ہوتا کہ یہ کسی بھی چیز میں ان کو انوالو کرتے ہیں. 5 منٹ 10 منٹ ان کے پاس بیٹھ کے سلام دعا کر کے واپس، کیونکہ وہ بولتے نہیں ہیں نا، تو اتنا کانٹینٹ میں آتے نہیں ہیں. تو جو لوگ بولتے ہیں، اب آپ خود دیکھ لو اس کی حالت کتنی خراب ہے. جب کچن ٹور کر رہی تھی اور مہک وہاں سلیب پہ بیٹھی ہوئی ہے مہر، تو اس کو کیسے اس نے اگنور کیا ہے. نہ ہی اس سے پوچھتی نا کہ بیٹا تمہاری طبیعت خراب ہے، آؤ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں، تمہیں دوائی دلا دوں. لیکن نہیں، شی ہیز بن نیگلیکٹڈ ویری ویری بیڈلی. اب آپ مجھے بتاؤ، سارے کہتے ہو کہ مہر واز کیوٹ، اس کو لگا لوگوں کو مہر کیوٹ لگ رہی ہے، اس کو زیادہ اٹینشن مل رہی ہے. میں تو مسوری سوٹ پہن کے آئی ہوں، اگر میں اس کو آگے کروں گی تو میری تو ساری ویلیو خراب ہو جائے گی، ہمارا تو سارا فنکشن خراب ہو جائے گا. فنکشن امپورٹنٹ ہے، اس کی طبیعت اگر کرنی میں وہ اگلے ولاگ میں دیکھ لیں گے. کانٹینٹ ملے گا نا فرینڈس. اب آپ مجھے بتاؤ کتنی چیپ حرکت ہے یہ. چلو بیٹی خالہ کے گھر کا ٹور ہو گیا. یار ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ بیٹی خالہ ووڈن ورک کروائیں، ٹائلس لگائیں یا پینٹ کریں، لیکن اس کے انت بھکتوں کو بہت فائدہ ملتا ہے اس چیز سے. ان کو آئیڈیا ملے گا نا فرینڈس. اگر انہوں نے گھر بنوانا ہو تو بیٹی خالہ کو آرکیٹیکٹ رکھ سکتے ہیں. اینی ویز، جب اس کے سسرال والے آئے ہیں، انہوں نے قزا اور کیان کو ایک شگن ہوتا ہے، شگن دیا ہے. اور آپ دونوں بچوں کو دیکھ لو، دونوں نے لیفٹ ہارٹ سے پیسے لیے. طریقہ ہوتا ہے نا کہ رائٹ ہینڈ آگے کرتے ہیں، ان کے آگے سامنے جا کے تمیز کے ساتھ کہ وہ پکڑا رہے ہیں، اپنا سر آگے کرو، آپ کے سر پہ پیار دیں گے اور آپ ان سے پیسے لے لو، کیونکہ اب انکار تو کر نہیں سکتے جب آپ کو کوئی شگن دے رہا ہو. تو دیکھ لیں، پھر ان لوگوں کی تربیت بھی دیکھ لیں اور ان لوگوں کی زندگی بھی دیکھ لیں. پھر آپ ہمیں کہیں گے کہ ہم تو بکواس کرتے ہیں، کہ ہم یہاں پہ سب فضول باتیں کرتے ہیں، کچھ بھی ریالٹی نہیں ہے. ابھی ولاگز میں دیکھ کے آئے ہو نا، بتاؤ ہم غلط کہہ رہے ہیں کہ سچ کہہ رہے ہیں. خالہ واز یوزنگ اپ اسٹیئرز والا کچن، نیچے والا کچن وہ یوز نہیں کر رہی بیکاز کہتی ہے مجھے نیچے بہت بند کا احساس ہوتا ہے. لیکن میڈم کا جب 2-3 چکر اوپر لگے ہیں نا یہ آلو آپی کے، تو ان سے کھڑے تک نہیں ہوا جا رہا تھا. ایک اسکرین شاٹ لگایا، غور سے دیکھے، سانس نہیں مل رہی تھی اس کی. اور کہتی ہے کہ جب نیچے کچن ہے تو ہم اوپر والا کچن کیوں نہیں یوز کر رہی. یہ بات آپ کو اس لیے میں بول رہی ہوں کیونکہ ابھی آپ جم کر رہی ہو اور پھر آپ کہتی ہو کہ میں فٹنس کے لیے کر رہی ہوں. یہ ہوتی ہے فٹنس کہ جب آپ سے 4 بار اوپر سیڑھیاں نہ چڑھی جائیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی فٹنس کیا ہے. لوگ آپ کو پتلا ہونے کے لیے نہیں، فٹ ہونے کو بول رہے ہیں. آپ نے PCOD کا رضا کا بھی بتا دیا. کیا آپ نے رضا سے پوچھا تھا کہ اس بلاگ میں آپ کے PCOD کا ذکر کروں؟ کنسنٹ ہوتا ہے ایک ورڈ، شاید آپ نے کبھی زندگی میں سنا ہے کہ نہیں سنا. وداؤٹ ہر کنسینٹ آپ نے ایکسپوز کر دیا. کل کو اس بچے کی شادی ہونی ہے. ڈو یو ایون تھنک اباؤٹ اٹ؟ اپنے ولاگ کے علاوہ کسی اور چیز کی پرواہ ہے تمہیں؟ ہر چیز پہ تم نوٹ چھاپ رہی ہو. اس کی بیماری کو بھی بیچو تم لوگ، اپنے عقیقے، شادیاں، ہر چیز تو بیچ رہے ہو. سہاگ رات بھی بیچتی اب تو، کیونکہ کوئی کسر نہیں رہے گی یہ کوئی حرکتیں کرنے کی. ہر چیز تم لوگ بیچ رہے ہو اور اب چھوٹے بچوں کی زندگیوں بھی تم لوگ خراب کرو گے اپنے ولاگ کے چکر میں. واہ جی واہ. پھر کہتے ہیں غلط. ایک چیز اس ولاگ میں اور کلیئر ہو گئی ہے کہ چاہے وہ بیٹی خالہ کا گھر ہو، چاہے وہ سنی کا گھر ہو، چاہے وہ ان کا اپنا گھر ہو امی والا، پوری تو شالو آپی کی ہی بات ہونی ہے. آلو آپی نے جو کہہ دیا گولڈن لائٹس لگیں گے کیونکہ ہم نے ولاگ بنانا ہوتا ہے اور ولاگ میں یلو لائٹس میں ولاگ اچھا بنتا ہے. تو انہوں نے کچن میں بھی یلو لائٹس، اپنے اپر پورشن میں بھی یلو لائٹس لگائیں. انہوں نے کہا اگر یہ میری امی کو کہیں گی کہ نیچے والا کچن یوز کرو تو وہ نیچے والا کچن ہی یوز کریں گی.
اب آپ دیکھ لیں، یہ خود کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، کیونکہ یہ میڈم پیسے سے ہر چیز کروا سکتی ہیں. ان کی مرضی یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ جب امی نے سوٹ دیا ہے شگن کا بیٹی خالہ کو، ڈاکٹر خالہ نے وہ سوٹ پکڑا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے پیسے پکڑائے ہیں خالو کو، اینڈ خالو واز لائک کہ میں کیا کروں، لوں نہ لوں. تو پیچھے سے اس کی آواز آئی ہے بیکاز شی واز میکنگ دا بلاگ، کہ ہم نے سوچا کہ یہ زیادہ اچھا ہوگا، یعنی کہ یہ فیصلہ بھی آلو آپی کا تھا. تو شی از دا باس آف ایوری ون ہیئر. یہاں پہ کوئی بڑا نہیں ہے سوائے آلو آپی کے. شی از دا ون ہو از رننگ دس شپ. میں ایک دوسرے کو دے دلا رہے ہیں، اور جن کے پاس آلریڈی ہے ان کو دے رہے ہیں. اور رہ گئی وہ ایک بچی جو سائڈ پہ بیٹھی تھی، اور جس کے کپڑے بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہیں کہ جو کرتا اور دوپٹہ شلوار بھی میچنگ نہیں تھا. کسی کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ اس کے لیے بھی کچھ لے کے جایا جائے، کیونکہ اب اس کا یوز ختم ہو گیا نا. اب تو ہمیں مہر کی ضرورت نہیں ہے، واٹ ایور، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے وہ نہ ہو، چاہے وہ ویک لگ رہی ہے، اتنی زیادہ ویک لگ رہی ہے. تو ٹھیک ہے بھائی، آپ لوگ جانتے ہو آپ کی آلو آپی آپ کو بہت پیاری ہے، بہت انوسینٹ ہے، بہت سادی ہے، معصوم ہے. سارے ولاگ میں اس کا جب میسوری سوٹ میں اس کا آدھا سر ننگا ہوتا رہا ہے، اس کے حجاب پہ آپ کو یقین ہے. تو ٹھیک ہے، آپ لوگ کرو یقین، لیکن دیکھ لینا آپ کی مرضی ہے، کیونکہ آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان ہونی چاہیے. ذرا غور کیجیے، یہ جو برین ہے نا، اس کا یہی کام ہے کہ یہ آپ کو بتائے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. اس طریقے سے دولت کی چکا چوندھ کے پیچھے مت بھاگیے، کیونکہ اگر ہم لوگ اسی طرح نو دولتی لوگوں کو اوپر سر پہ بٹھاتے رہیں گے تو اچھی اور بری ویلیوز کو کون پوچھے گا کل. خیر، آپ کی مرضی. ٹیک کیئر آف یور سیلف، اور پھر ملیں گے نیکسٹ بلاگ میں. لائک اینڈ سبسکرائب، اور بائے بائے.